ایک اور بڑا ایشو ہے آج کل، آپ نے جو 190 ملین پاؤنڈ کے ساتھ ریاض ملک والے اوپر کیس کے اوپر ایک نیب سے پریس سٹیٹمنٹ جاری کروائی ہے. تو بڑا سوال یہ ہے کہ ملک ریاض کو آپ پہلے بھی لا سکتے تھے، پاکستان جانے سے روک بھی سکتے تھے، کبھی کیا نہیں. تو اب کیا پاکستان لانے کے لیے آپ لوگوں کے پاس طاقت اور اختیار ہے؟ میرا تو خیال ہے کہ اتنی طاقتور آپ کی کابینہ ساری بھی نہیں ہے کہ ان کو واپس لے آئے. آپ کا خیال کوئی اتنا بے جا نہیں ہے. تو پھر سر اس پریس سٹیٹمنٹ سے صرف خبروں تک ہی کھیل سکتے ہیں، اس سے آگے نہیں چلے گا؟ دیکھیں ملک صاحب، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کو نیشنل انٹرسٹ میں جو ہے وہ کرنی پڑتی ہیں. باقی چیزیں اپنی جگہ پہ میں ذاتی طور پہ اس بات سے آگاہ ہوں، لیکن میں نے کبھی اس بات کو کیا نہیں ہے کہ ملک ریاض صاحب کو جب یہ ساری ان سے انگوٹھیاں، ہیرے جواہرات اور زیورات اور یہ نقد رقوم اور یہ ساری زمین جو ہے وہ لی گئی، تو وہ کنسنٹنگ پارٹی نہیں تھے. وہ ایسے ہی تھا کہ جب آپ کے پاس اختیار ہے، آپ کے پاس اتھارٹی ہے، اور اب کسی بندے کو آپ نے اگر جو ہے وہ پکڑ لیا ہے یا وہ پکڑے جانے کی پوزیشن میں آ گیا ہے، تو پھر اس نے جان چھڑانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے. تو یا آپ معاملہ نے یہ ہے کہ وہ انفارمیشن کراس چیک کی ان کنسنٹنگ سے، ریاض پارٹ ملک سے پوچھا کہ وہ رضامندی سے یہ سارا کچھ کر رہا تھا یا مجبوری میں کر رہا تھا؟ پوچھا آپ نے ریاض ملک سے کبھی؟ میری اسیسمنٹ کے مطابق مجبوری میں ہی کر رہا تھا. باقی خیر میری ان سے کوئی جو ہے وہ ملاقات نہیں ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب یہ انہوں نے اب جو وہاں پہ انہوں نے پروجیکٹ شروع کیا ہے وہاں دبئی میں، تو اس میں جو ہے وہ کیپٹل فلائٹ پہلے ہی آپ کو پتہ ہے پاکستان سے، تو یہ صورتحال جو ہے یہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ میں نہیں ہے. سر ان کو پکڑ میرا کے خیال ہے کہ انہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. سر ان کو پکڑ کے کیا نہیں کرنا چاہیے تھا سر؟ یہ ان کو وہاں پہ کیا ضرورت تھی پروجیکٹ کرنے کی؟ وہ پہلے خود یہاں پہ پاکستان میں کہتے رہے ہیں کہ میں پاکستان سے باہر بزنس کرنا جو ہے اس کو حرام سمجھتا ہوں. تو پھر اس کام کو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سر لیکن وہاں پروجیکٹ کو یہ آپ ہمارے نیشنل نیشنل انٹرسٹ انٹرسٹ میں کے نہیں ہے. مخالف کیوں ہیں میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں، ہمارے نیشنل انٹرسٹ سے تصادم کیوں ہے اس کا؟ انویسٹمنٹ کہاں سے جائے گی؟ ہو سکتا ہے پاکستان سے باہر رہنے والے پاکستانی اس کے اندر پیسہ ڈالیں، وہ تو کہیں پہ بھی ڈال سکتے ہیں سر. نہیں تو اگر وہ وہاں نہ کرتے تو پھر کہاں کرتے؟ پاکستان میں نہ کرتے. سر جس نے پاکستان میں پیسہ ڈالنا ہوتا ہے وہ پاکستان ہی آتا ہے، لیکن وہاں آپ کو پتہ ہے دبئی کے اندر ٹاورز میں پہلے بھی کافی سکینڈلز آئے تھے، لوگوں نے پیسہ ڈالا ہے وہاں پہ. وہ ریاض ملک نہیں ہوگا تو کوئی اور ہوگا، تو اس بات کا یہ نام ندیم ہو سکتا ہے، اس کا نام تو رانا بات ثناءاللہ ہو یہ ہے سکتا کہ ہے. لیکن بات یہ ہے نا کہ پاکستان میں اس وقت پاکستان کو جتنی ضرورت ہے، کوئی 2 سال جو ہے وہ تھوڑا اس بارے میں خیال کر لیا جائے، تو ہم جس صورتحال سے گزر رہے ہیں تو یہ ایمرجنسی کی صورتحال ہے. اب موجودہ حکومت کی، میاں شہباز شریف کی انتھک محنت سے ہم اکانومی کے بحران سے تو نکل آئے ہیں، لیکن ابھی سٹیبل ہونا ہے ہم نے. اس کے لیے ہمیں ابھی اور 1 سال 2 سال چاہیے. تو اس دوران اگر کوئی اس قسم کا جو ہے وہ تھوڑا خیال کر لیا جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اپنے وطن کی جو ہے وہ محبت کا تقاضا ہے یہ، اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی جو ہے وہ میں ہوں، آپ ہوں، یا ملک ریاض صاحب ہوں، یا کوئی اور بھی ہو، کہ وہ پاکستان کا برا چاہتے ہیں. سر ایک چیز اور بتا دیں، پاکستان کی محبت میں اور پاکستان کے اندر جو جرنلسٹ کمیونٹی ہے اس کی محبت میں پیکا لاء کے اوپر عمران خان نے بھی کافی کوشش کی تھی کہ گلا ہی دبا دیا جائے، کوئی بولے ہی نہ، پھر وہ رک گیا معاملہ. لیکن آپ تو پھر چھلانگے مار کر اوپر چلیں گے، آپ نے قومی اسمبلی اور سینٹ سے پاس کروا کے راتوں رات تو اس کی اپیل والی سٹیج ہائی کورٹ کی بھی ختم کر دی. تو اتنی محبت کیوں کر رہے ہیں سر؟ نہیں دیکھیں، یہ کوئی محبت نہیں ہے، یہ عام آدمی کا. دیکھیں یہ سوشل میڈیا کا، آپ اسے مرض کہہ لیں، اسے جن کہہ لیں، اس نے عام آدمی کی زندگی کو متاثر کر دیا ہے. آپ یقین کریں کہ اب یہ اتنا وائرل ہو گیا ہے معاملہ. وہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تحت جو وہ کاراگری کرتے ہیں،
وہ تو اچھے بھلے بندے کو جو مرضی کرتا وہ جو ہے وہ دکھا دے، اس کی جیسی مرضی ویڈیو جو ہے وہ بنا کے جو ہے وہ اس چلا کے دے۔ اوپر آپ کو کارروائی تو کرنی اب تو چاہیے، یعنی لیکن لوگوں آپ نے کے تو جرنلسٹ اور نیوز نہیں، آرگنائزیشن کی تخصیص ہی ختم کر لوگوں دی۔ کے گھروں کو ڈسٹرب کرنے والا میں ٹوٹلی سپورٹ نہیں، یہ کروں گا نہیں آپ کو، ہوگا، یہ نہیں جو ہوگا۔ جعلی فیک ویڈیوز بناتے ہیں، جیسے ابھی وہ مریم کی بنائی گئی تھی، تو اس کے اوپر کارروائی آپ کو کرنی چاہیے، میں نہیں روکتا اس سے، لیکن جہاں جرنلسٹوں کو اور نیوز آرگنائزیشن کو آپ نشانہ بنائیں گے تو میں تو احتجاج کروں گا اس کے اوپر۔ نہیں، لیکن میں ندیم ملک صاحب اس بات میں آپ سے بھی ایک قدم آگے ہوں۔ آپ اس میں جو ہے وہ ذریعہ بنے، آپ بیٹھیں، پرائم منسٹر اس بارے میں جس لیول کی کہیں وہ کمیٹی بنانے کو تیار ہے۔ ایک جو جینون صحافی ہیں، جو سچ لکھتے ہیں، جو حق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ان کے لیے جو سیفٹی میئر، سیف گارڈ اس لا میں لانے کی ضرورت ہے، وہ امینڈمنٹس کرنے کو گورنمنٹ جو ہے وہ تیار ہے۔ سر پرائم قطعی منسٹر طور صاحب پہ اس میں بااختیار حق اور نہیں ہے، سچ کے اگر علمبردار جو بااختیار ہوتے تو وہ یہ قانون پاس کرنے سے پہلے پوچھتے، اب قانون پاس کر کے پوچھ رہے ہیں کہ یہ بتائیے ہم کون سی ترمیم کریں گے۔ چلیں آپ ندیم ملک صاحب، آپ اس بات کو آزما لیں۔ آپ ہمارے جو بھائی احتجاج کر رہے ہیں، آپ ان کو ہمارے ساتھ بٹھائیں، ہم بیٹھنے کو تیار ہیں۔ وہ امینڈمنٹس جو جینون آپ جرنلسٹ کی، جینون صحافی کی آپ ایک تعریف مقرر کر لیں، جو بندے اس تاریخ کے اوپر پورے اترتے ہیں، جو حق کہنے والے ہیں، جو سچ کہنے اور لکھنے والے ہیں، ان کے لیے جو سیفٹی میجرز آپ ریکمینڈ کریں گے وہ امینڈ ہو جائیں گے۔ یہ کوئی آسمانی صفحہ تو نہیں ہے، سر پھر اس کو آپ مین میڈ صدر لا سے ہے، جب دستخط کہیں نہ گے اس کو کروائیے، امینڈ کر لیں گے۔ آپ صدر سے دستخط نہ کروائیے تو میں پی بی اے اور یہ فیڈرل یونین آف جرنلسٹ، اسلام آباد نیشنل پریس کلب، اس کے نمائندوں، ایمینڈ کے نمائندوں، ان کو میں یہاں بلا لیتا ہوں، آپ بھی ساتھ آ جائیے تو بیٹھ کے طے کر لیں گے، لیکن آپ پھر صدر سے دستخط نہ کروائیے اس پہ۔ جی بالکل میں آپ کے پاس آنے کو تیار ہوں، لیکن یہ آپ سیاستدانوں والی شرائط نہ رکھیں۔ کبھی یہ کہ جی یہ سینٹ تو سے نہ پاس راستہ کروائیں، نکالنے، صدر سے نہ یہ تو دستخط راستہ کروائیں۔ نکالنے کا میں نے معاملہ یہ سن لیں، راستہ نکال کے آپ کو ایک طریقہ بتایا سر۔ نہ کوئی راستہ نہیں، نہیں کوئی راستہ نہیں۔ معاملہ یہ ہے ملک صاحب کہ جب لا نے امینڈ ہی ہونا ہے تو وہ امینڈمنٹ جو ہے وہ ہو جائے گی۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ اس وقت ایکٹ پاس ہوا ہے، آپ نے پڑھا ہوگا، اس کے جو سٹرکچرز بننے ہیں، اس میں تو ابھی کم از کم 6 مہینے لگیں گے، یہ تو گردن تب پہ جا کے تلوار لٹکا کے آپ جو ہے نا وہ آپ مذاکرات کی دعوت دیں گے تو پھر مذاکرات نہیں ہوں گے نا، آپ نے تو تلوار لٹکا دی ہے نا گلے میں۔ نہیں کوئی گردن پہ تلوار نہیں ہے، بالکل۔ یہ جو ہمارا یعنی جینون میڈیا ہے، ہمارا یعنی جو صحافی بھائی ہیں، بالکل یہ ان کے لیے ہے ہی نہیں ہے، قطعی طور پہ۔ رانا ثناء اللہ خان، بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔